بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے بھی بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، تو آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ضابطہ سمجھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ان پر ایمان لائے، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر وہاں رک گئے، آگے نہیں بڑھے، تو وہ کیا کہلائے؟ یہودی کہلائے۔ اور انہی یہودیوں میں سے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ان پر ایمان لے آئے تو وہ یہودی کہلائے؟ وہ یہودی نہیں کہلائے، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ان پر رکے نہیں، بلکہ ان کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لہذا وہ یہودی نہیں کہلائے، وہ عیسائی کہلائے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جو یہودی یا جو عیسائی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اب وہ یہودی کہلائیں گے؟ اب وہ عیسائی کہلائیں گے؟ وجہ، حالانکہ ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہودی کیوں نہیں کہلاتے، ہم عیسائی کیوں نہیں کہلاتے؟ اس لیے نہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے وہ عیسائی کہلائے۔ یہودی کہلائے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رک گئے، عیسائی کہلائے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے۔ جب مسلمان کہلائے اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گئے۔ اب ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ رکے بلکہ ان کے بعد ایک اور شخص کو نبی مان لے تو کیا وہ مسلمان کہلائیں گے؟ جب یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ رکے آگے بڑھ جائیں، جیسے ہم ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آگے بڑھے، ہم یہودی عیسائی نہیں کہلاتے، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آگے بڑھ جائے تو وہ مسلمان کیسے کہلائے گا؟ بس یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ان کو اللہ کا نبی مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں رک جانا اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا، یہاں رک جانا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ لہذا اس دھوکے میں نہ آ پائیں کہ جی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، ان لوگوں کا جو کفر ہے، یہ بھی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی عیسائیوں سے بھی تو آپ لین دین کرتے ہیں، غیر مسلموں سے، یہودیوں سے آپ کا لین دین ہے، اور کاروباری آپ کے مراسم ہندوؤں کے ساتھ ہیں، کاروباری تعلقات آپ کے سکھوں کے ساتھ ہیں، تو پھر قادیانی کو چلو کافر کہہ دیا تو ان کے ساتھ آپ لین دین کیوں بند کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ہمارا قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ جب تم غیر مسلم قرار دے دیے گئے، تمہارا نبی الگ، تمہاری شریعت الگ، تمہارا دین الگ، تمہارے صحابہ اپنے الگ، تمہارے اہل بیت الگ ہیں، تمہاری ام المومنین الگ ہے، تو پھر تم اپنا ٹائٹل بھی تو تبدیل کرو، ہمارا ٹائٹل کیوں استعمال کرتے ہو؟ تم اپنی پہچان رکھو۔
اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیں کہ اس وقت جتنے بھی برانڈ موجود ہیں، مثلا پیپسی کا برانڈ ہے، کوک کا برانڈ ہے، اگر کوئی آدمی کالے رنگ کی بوتل بھرے، کالے رنگ کا پانی بنائے اور اس کے اوپر اپنا نام کوئی بھی لگا دے، مثلا وہ ڈبل کولا جیسے پہلے بھی نکلا تھا، وہ ڈبل کولے کے نام سے اپنا ایک نیا برانڈ مارکیٹ میں لے آتا ہے، تو کسی کو اعتراض ہے؟ اس کا ذائقہ جیسا بھی ہو، بھلے سیم پیپسی جیسا ذائقہ ہو، سیم اس کا کوک جیسا ذائقہ ہو، وہ ایک اپنے نام سے ایک نیا برانڈ لانچ کر دیتا ہے، تو کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر وہ کالے رنگ کا پانی بھرے، ذائقہ اس کا کوک والا ہو اور نام بھی اس کے اوپر وہ کوک والا لگا دے، تو کیا خیال ہے سارے اس کو 2 نمبر کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ذائقہ بالکل ویسے ہی ہے، رنگ بھی ویسے ہی ہے، بوتل بھی ویسے ہی ہے، اس کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے وہ بھی ویسے ہی ہے، تو 2 نمبر کیوں ہے؟ 2 نمبری کہاں ہے؟ 2 نمبری یہاں ہے کہ یہ بنانے والی کوک فیکٹری نہیں ہے، بنانے والا گھر میں بیٹھا ہے اور اس کمپنی کا لیبل اپنی طرف سے لگا کر مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے، اس کو عوام بھی 2 نمبر کہتی ہے، اس کو گورنمنٹ بھی 2 نمبر کہتی ہے، اور اس کو کمپنی اور برانڈ والے بھی 2 نمبر کہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ تمہارا دین الگ، تمہارا نبی الگ، تم اپنا ایک نیا برانڈ بناؤ، تم الگ سے اپنی ایک پہچان بناؤ، جیسے عیسائیوں کی الگ ایک پہچان ہے، سکھوں کی الگ پہچان ہے، ہندوؤں کی الگ پہچان ہے، تم بھی اپنی ایک پہچان بناؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم رہیں گے اندر میں وہی جو ہیں، لیکن ٹائٹل، لیکن برانڈ، لیکن نام تمہارے والا استعمال کریں گے۔ بتائیں، اگر کوئی کمپنی اجازت نہیں دیتی تو ہمارا ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، وہ اپنی کتاب کو اللہ کی کتاب کہیں اور مسلمان ظاہر کریں اور عقائد وہی باطل رکھیں، ایمان لائے وہ مرزے کے اوپر، قادیانی کے اوپر، اور مسلمان کہلائیں؟ جیسی کوئی کمپنی برداشت نہیں کرتی، کوئی ادارہ برداشت نہیں کرتا، ہمارا بھی ایمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنا ایک برانڈ نکالو، اپنی ایک پہچان بناؤ، تمہارے حقوق ہوں گے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن اگر تم اس پر نہیں آتے، 2 نمبری کرتے ہو، تو پھر ہم تمہارا تعاقب کریں گے، ہم فورم پر ہم تمہیں قادیانی اور ہر فورم پر ہم تمہیں کافر ثابت کریں گے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم دلائل کے میدان میں آ جاؤ اور ہمارا سامنا کر لو۔ یہ وجہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، تو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں؟ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کی وجہ یہ ہے، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نام استعمال نہ کرو، اسلام کا نام استعمال نہ کرو، اپنا نیا ٹائٹل بناؤ، اپنے نیا لوگو یا مونوگرام بناؤ، اسلام کا استعمال نہ کرو۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قادیانیوں سے مقاطعہ کرنا ہے، قطع تعلقی کرنی ہے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ رشتہ داری تو دور کی بات، کسی غمی خوشی کے اندر ان کو بلانا بھی نہیں ہے، احتجاج کرنا اپنے عمل سے، اپنے قول سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد و نظریات سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک تم باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، تو ہم تم سے کسی قسم کا لین دین روا نہیں رکھیں گے، ہم تم سے کسی طرح کی ملاقات نہیں کریں گے، کسی غمی خوشی میں تمہیں شریک نہیں کریں گے، تمہیں الگ رکھیں گے تا آ کے تم لوگ اپنے اس عقیدے بد کو چھوڑ دو یا پھر اپنی ایک نئی قوم بنا لو، اپنی نئی شناخت گھڑ لو، پھر ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس وجہ سے قادیانیوں کے ساتھ ہم کھل کر اور ہر اعتبار سے ان سے قطع تعلقی کرنی ہے، اور کسی بھی طرح کا ان سے تعلق ہو وہ ہم نے نہیں رکھنا، کسی بھی طرح کا تعلق، اور عقیدہ ختم نبوت کا ہمیشہ دفاع کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا دفاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ واقعات پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے، اور جو سب سے بڑا معرکہ ہوا ہے،
جنگ یمامہ ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جس میں بڑے بڑے حفاظ، علماء اور صحابہ میں سے مفتی صحابہ وہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ وہ کس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی؟ وہ عقیدے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ اس عقیدے کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلی ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کرنے اور اس عقیدے کے خلاف جو لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں سیسہ پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔